اتوار کی رات آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور بونڈائی بیچ پر تہوار منانے والے یہودیوں پر حملے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق دونوں حملہ آوروں میں سے ایک پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں موقع پر ہی مارا گیا، جبکہ دوسرا شدید زخمی حالت میں آسٹریلوی اداروں کی تحویل میں ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک طرف آسٹریلوی حکومت پر اینٹی سیمیٹزم یعنی یہود دشمنی کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا دباؤ بڑھ گیا ہے، تو دوسری جانب حملے میں مسلمانوں اور مہاجر پس منظر رکھنے والے افراد کے ملوث ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا اور بعض حلقوں میں مسلم مخالف مہم بھی تیز ہو گئی ہے۔ تاہم آسٹریلوی حکام اب تک اس معاملے میں انتہائی محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور کسی بھی کمیونٹی کو اجتماعی طور پر ذمہ دار ٹھہرانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اسی دوران حملہ آوروں کی شناخت اور ان کے بھارت سے تعلق سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جن کی تصدیق خود بھارتی حکام نے بھی کر دی ہے۔ حالانکہ حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے بغیر کسی تصدیق یا تحقیق کے حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑ کر منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی کل یہ تفصیلات بھی سامنے آ گئیں کہ دونوں باپ بیٹے نے حملے سے پہلے فلپائن کا سفر کیا تھا۔ اس حوالے سے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق فلپائنی حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 50 سالہ ساجد اکرم نے حال ہی میں انڈین پاسپورٹ پر، جبکہ اس کے بیٹے نوید اکرم نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا تھا۔ منگل کو ہی ایک پریس کانفرنس میں نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کمشنر نے دونوں حملہ آوروں کے فلپائن کے سفر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس دورے کا مقصد کیا تھا اور فلپائن میں انہوں نے کن مقامات کا دورہ کیا تھا۔ فلپائنی حکام نے بتایا کہ دونوں حملہ آور 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے تھے اور 28 نومبر کو ملک سے روانہ ہوئے تھے۔ آسٹریلوی ٹی وی اے بی سی نیوز نے اس پریس کانفرنس سے پہلے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ساجد اکرم اور نوید اکرم عسکری انداز کی تربیت لینے کے لیے فلپائن گئے تھے۔ تاہم فلپائن کی فوج نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ دونوں حملہ آوروں نے عسکری تربیت حاصل کی تھی یا نہیں۔ فلپائن امیگریشن کے ترجمان کے مطابق فلپائن جانے کے لیے 50 سالہ ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ استعمال کیا تھا، جبکہ اس کے 24 سالہ بیٹے نوید اکرم نے آسٹریلیا کے پاسپورٹ پر سفر کیا تھا اور دونوں نے فلپائن کے جنوبی شہر ڈواؤ کو اپنی حتمی منزل بتایا تھا۔ یاد رہے کہ یہ شہر فلپائن کے ایک جنوبی جزیرے میں واقع ہے۔ اس جزیرے کے وسطی اور جنوب مغربی حصوں میں اسلامی شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات آتی رہی ہیں، جبکہ کل بھارتی میڈیا پر یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ آسٹریلوی حکام نے حملہ آوروں کے بھارت سے ممکنہ تعلق کی تحقیقات کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کر لیا ہے۔ تاہم آسٹریلوی حکام تاحال اس معاملے میں کوئی واضح موقف نہیں دے رہے ہیں۔